اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں شامل ہوا اور چوتھی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ اٹھ کر رفع دین کرے گا؟ نہیں کرے گا رفع الیدین، اس لیے کہ امام کے ساتھ جو اس نے چوتھی پڑھی نا وہ امام کی چوتھی تھی، اس کی پہلی تھی. تو رفع الیدین جو ہے وہ طاق رکعتوں میں ہوتا ہے، پہلی میں اور تیسری میں. تو پہلی تو وہ پڑھ چکا ہے امام کے ساتھ، اب جب سلام پھیر کے کھڑا ہوا ہے وہ اس کی دوسری ہے، وہ بغیر رفع الیدین کے ڈائریکٹ شروع کرے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا ایک وائس ورثہ بھی ہے جو مجھے شیخ زبیر لیزئی صاحب سے اختلاف ہے، یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے. شیخ زبیر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ایک بندہ اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ تو ہوگی اس کی پہلی. اب امام جب 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات پڑھ کے اٹھے گا تو امام کی تو ہوگی تیسری، امام کرے گا رفع الیدین. وہ کہتے ہیں مقتدی نہیں کرے گا. تو اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں نا پھر آپ کو امام کو ہی فالو کرنا چاہیے، امت کی اس اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے اس جمعیت کو نہ توڑیں، ورنہ تو آپ اگلادہ سے نظر آ رہے ہوں گے نا، بشرطے کہ وہ کام بھی سنت ہو. یہ نہیں ہے کہ امام رفع دین چھوڑ دے تو تسی بھی چھوڑ دو، یہ نہیں کہہ رہا میں، اس پاس نہ ٹر پینا جو سنت کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مسئلہ یہ اجتہادی ہے، اگر کوئی کر بھی ہے نا رفع دین چوتھی میں مل کے بھی ٹھیک ہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. کیا سری نماز میں سورہ فاتحہ مکمل ہونے سے پہلے اگر امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو مقتدی کیا کرے پھر؟ مقتدی یہ کرے کہ تیزی سے نا فاتحہ مکمل کر کے نا اس کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں شامل ہو جائے. وہ ٹھیک نہیں. آگے ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام بہت ہی تیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ سوال میں ہاں، تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک رکعت پھر بعد میں پڑھ لے. ہاں جی، احتیاط کا تقاضا اسی میں، کیونکہ سیری والے مسئلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں تو یعنی سختی اس حوالے سے ہے. ٹھیک ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس کو فالو کریں آپ. امام کا نماز کے آخر میں لمبا سلام پھیرنا جبکہ مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی اس کو؟ ہاں نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ پہلے پھیر لے. نہیں، بعض کا ہو جاتا ہے ایسے، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں وہ. اچھا وہ تو امام کو چاہیے نا یار. نہیں وہ ہو جائے گی، وہ اس لیے کہ السلام جب لفظ اس نے بول دیا نا، اگر آپ کا السلام کی میم کے بعد السلام آیا نا جو ایسا ہی ہوگا نماز ہو جائے گی. پورا رحمۃ اللہ تو وہ برکاتہ بھی ثابت ہے. السلام لفظ جو ہے نا اس سے سلام ہو جاتا ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا پورا ضروری ہے. قرآن میں دیکھیں حضرت ابراہیم کے بعد جب فرشتے ہیں انہوں نے کہا سلام، انہوں نے کہا سلام، یہ بھی سلام ہے. صرف کہہ دینا کسی کو سلام، یہ بھی سلام ہو گیا. السلام یہ بھی ہو گیا. السلام علیکم، علیکم کہتے ہیں، ویسے ہونا چاہیے السلام علیکہ، تجھ پر سلام. علیکم تو جمع کا سیگا ہے. جمع کا سیگا کیوں ہوتا ہے؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں. فرشتے بھی ہوتے ہیں صاحب. ٹھیک ہے. مسافر کا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے بغیر اپنی الگ سے قصر نماز پڑھ لینا کیسا؟ یعنی جواز تو ہے مسافر کے لیے، ظاہر ہے وہ جب اس کے لیے نماز میں رخصت ہے کہ وہ نماز کی 4 کو 2 کر سکتا ہے تو جماعت تو اس سے چھوٹی چیز ہے نا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ یا کبھی ایک وہ فجر کا ایک فرض پڑھتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو اور دوسرا بندہ وہ ہے جو یعنی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس کو چلے اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو جماعت کے بغیر نماز تو پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز تو کم از کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ دوسری طرف اب ایک بندے کی قصر نماز ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتوں کی تو چھوٹ دے دی، رکعتوں کی چھوٹ دے دی. حالانکہ وہی بندہ اگر زور کی 4 کے جگہ 2 فرض پڑھتا تو نہیں ہونے سے. ایون کوئی مقیم جماعت کرا کے بھی 2 فرض پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ رکعتیں پوری نہ کی. تو رکعتیں زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت کی نسبت، اس کی بجائے وہ اکیلے 4 پڑھ لیتا ہو جاتی. تو اس سے میں نے آپ کو صرف انٹینسٹی بتا دی ہے کہ امپورٹنس جو ہے وہ رکعتوں کی جب زیادہ ہے کہ رکعتیں پوری ہونی چاہیے، جماعت کی اس سے کم ہے، تو اللہ نے آپ کو ریلیکس کر دیا کہ آپ زور کے 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں، تو جماعت میں ویسے ہی ریلیکس کر دیا. مسافر کے لیے جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے آپ کی رکعتیں ہی چھوڑ دی ہیں. عام حالت میں آپ زور کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں نا، ہوگی. تو جب رکعت، حالانکہ آپ زور کی جماعت کے بغیر 4 پڑھ لیں ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے جماعت سے زیادہ رکعت کی تعداد کی امپورٹنس ہے. اگر اللہ اس کو ریلیکس کر رہا ہے تو اس میں امپلائڈ ہے کہ جماعت کو بھی ریلیکس کر دیا، اس کے لیے واجب نہیں. اور یہ پیٹ مسئلہ ہے، فقہ حنفی بھی اس کو مانتی ہے
کہ فقہ حنفی کہتے تو پونا کوئی جمع ہو ہی جاتا ہے نا، کیونکہ زیادہ تو ہو ہی نہیں نا، کہ بھئی آپ مسافر پہ جماعت کوئی واجب نہیں، قربانی بھی واجب نہیں، وہ کہتے ہیں۔ علی بھی نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو صورت پڑھی جاتی ہے اس میں تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی شروع میں اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے اور بعد میں بسم اللہ، تو کیا یہ جو ہم تعوذ اور تسمیہ ہے یہ رکوع سجود اور تشہد کے آغاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن کا پروٹوکول ہے، اور وہ بھی صرف پہلی دفعہ ہے۔ پہلی رکعت میں جب پہلی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اعوذ باللہ سے پڑھیں گے، باقی جتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ قرآن میں حکم ہے جب قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ پہلی دفعہ ہوگا، جب تک آپ ایک نماز کے اندر ہیں تو پہلا اعوذ باللہ، باقی سارا قرآن پڑھنے کے لیے کافی ہو جائے، تو یہ بدعت ہو جائے گا، دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اذان سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے بدعت ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ آپ کو پڑھنی چاہیے، تو اگر اقامت بھی، تو یہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ آپ لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے اذان چینج کر دی ہے۔ یہ ہمارے ادھر اذان ہوتی ہے نا ساتھ والی مسجد میں، اس اذان کا یہ حالت ہے کہ وہ جب اذان دے چکتے ہیں نا تو اذان کے اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ، ساتھ اسپیکر بعد وہ مکمل کر دے اذان۔ انہوں نے اشہدو ان محمد رسول اللہ نے وہ ہضم نہیں ہویا، وہ کہتا نہیں ایتھے بھی ہونا چاہیے جی۔ جبکہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ، میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ہمیں درود شریف نہیں تعلیم فرمایا، تم صرف الحمدللہ کو۔ اس نے کہا آپ گستاخ ہو گئے، اور یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے چھوٹا مسئلہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی کے سامنے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد کی دعا تعلیم فرمائی، بخاری مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں آپ کو وضو والے چیپٹر مل جائے گی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس نے بی رسولی کا پڑھ دیا، اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی، حالانکہ یہ زیادہ بہتر الفاظ تھے، نبی تو بہت زیادہ ہے، رسول تو بہت تھوڑے ہیں، سپرلیٹو ڈگری یوز کی۔ آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے یہ القابات جو لگائے ہیں، تو اب یہاں بھی دیکھیں نا آپ کتنے کتنے القابات، میں وہ سن رہا ہوتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض کا القابات لگانے ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر طریقت فلاں 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 اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو بابے کا نام لیا ہوتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہوتا ہے، اس کو اتنا لمبا پروٹوکول دیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بس انہوں نے چلائیں جی آگے۔ کیا امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ آپ نے الزامی جواب میں کہا تھا کہ سعودیہ میں جا کر بھی لوگ رفع دین نہیں کرتے، اس کا کوئی علمی جواب بتائیں۔ علمی جواب بھی میں نے اس میں دیا تھا، پہلے تو مجھے بتائیں جو الزامی جواب ہے اس کے اوپر عمل آیا ہے؟ پہلے تو منو فیڈ بیک دو نا، اگر نہیں آیا تو پھر انہی سے لیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہی ہمارا جواب ہوگا، وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک چونکہ ترک رفع الیدین سنت ہے، اگر امام رفع الیدین کر کے غلط کام کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے غلط کام کریں، یہی کہیں گے نا وہ۔ تو سر یہی ہمارا جواب ہے۔ اب کس نے چیک کرنا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے؟ تو بخاری مسلم کھول لیں۔ میں پھر بار بار وہ آپ کو لطیفہ سناؤں گا اوریجنل، کہ میرے پاس کچھ بریلوی آئے کچھ سال پہلے، بحث کرنے لگ پڑے، تو مجھے کہتے ہیں آپ بزرگوں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، میرے بزرگ امام بخاری امام مسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں۔ میں نے کہا عثمان بھائی ذرا پڑھو نا بخاری مسلم ہو تو، انہیں چیک کرنے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، جس کی نماز بخاری مسلم کے مطابق ہوگی اس کے بزرگ بخاری مسلم، کہتے نہیں رہنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سر کچ کے دیکھ لو، فیتا مار لو، فیتے والا فیتے والا کلپ آیا ہے، وہ کیا اس کلپ کا کیا نام ہے؟ اختلاف امت ختم کروانے کا فارمولہ، ہم نے فارمولہ دے دیا ہے۔ اختلاف امت کے لیے رحمت میں، ہاں، اختلاف امت کے لیے رحمت، ٹھیک ہو گیا نا؟